ڈاکٹر برکی صاحب سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو پاورٹی پہ کافی زیادہ کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ میکرو اکنامک ویریبلز تو سٹیبل ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن غریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ تھینک یو کاشف، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیں، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک سروے ایکچولی میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اس سروے کو ایکچولی ہم اپنے ریسرچ میں ریگولرلی یوز کرتے ہیں، ٹیچنگ میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ آئی تھنک شاید آپ اس پہ بھی بات کرنا چاہیں کہ اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے جو ابھی جو سروے ہوا ہے۔ تو دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اس سروے کے بیس پہ ہمیں کچھ کنکلوژن کے اوپر جمپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نمبرز ہیں آئی تھنک ان کو جب تک آپ پراپرلی ایویلویٹ نہ کریں، کسی بھی پرسپیکٹو میں لے لیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے شروع میں کہا کہ پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو آئی تھنک یہ خود ایک کویسچنیبل چیز ہے کہ یہ کیسے آپ نے کنکلوڈ کر لیا کہ پاورٹی بڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی نمبر تو اس میں سے نکالا نہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی لیٹ سے کوئی ایک انڈیکیٹر فوڈ سے ریلیٹڈ آپ کوئی نکال کے وہ اگر بڑھ گیا یا کم ہو گیا، یا اسی طرح فوڈ باسکٹ میں کوئی چیزیں بڑھ گئی یا کم ہو گئی ہیں، یہ کافی نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کی پاورٹی بڑھی ہے یا نہیں بڑھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں کنزمپشن تو کلیئر نظر آ رہی تھی، دالوں کی ہو، چکن کی، بیف کی، مطلب تقریباً کو 10-12 آئٹمز ہیں جن کی ایوریج کنزمپشن پر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے 6 سال میں، 2018-19 کا جو لاسٹ سروے تھا اور اب یہ جو 24-25 کا سروے ہوا ہے۔ کاشف، آپ خود اکانومسٹ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں تو لوگوں کی جو پریفرنسز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں وہ کنزیوم کرنا کم کر دیتے ہیں، دوسری چیزیں کنزیوم کرنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو باہر کھانا ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے لوگوں کا، خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے۔ مجھے یہاں پہ کہیں وہ تو نظر نہیں آیا کہ جو لیٹ سے جو گھر سے باہر جو کھانا کھاتے ہیں یا آرڈر کرتے ہیں، تو اگر لیٹ سے آپ ہفتے میں پہلے اگر باہر کھانا نہیں کھاتے تھے 6 سال پہلے، اب اگر ہفتے میں 4 دفعہ آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے پوری فیملی، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ چیزیں کہاں کور ہوتی ہیں اس پہ؟ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو اس بیس پہ کنکلوڈ نہ کریں۔ یہ ایک کمپلیٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ کمپلیٹ ایویڈنس کے لیے آپ کو اس ڈیٹا کو پراپرلی ایویلویٹ کر کے اینالائز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے پاورٹی ہی نکالنی ہے تو پاورٹی کے نمبرز ہیں، اس کو کیلکولیٹ آپ ایبسلیوٹ پاورٹی بھی کر سکتے ہیں، آپ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی بھی نکال سکتے ہیں۔ وہ ایک پراپر طریقہ ہے کہ آپ اس کو میئر کریں۔ تو میں آئی تھنک جو پہلے دانیال صاحب نے جو بات کی تھی، میں اس کی زیادہ تر چیزوں سے ان سے ایگری کرتا ہوں، مگر صرف میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کووڈ کے دوران ساری دنیا نے ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز فالو کی تھی اور وہی اپروپریٹ تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ جب آپ کی اکانومی ریگریشن کی طرف جا رہی ہو تو اس میں 2 ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا آپ پروڈکٹیوٹی بڑھائیں اور یا اپنی ڈیمانڈ سائڈ کو بڑھائیں۔ ڈیمانڈ سائڈ آسان ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس لیے وہ پالیسی جو تھی وہ اپروپریٹ تھی۔ جی میں مہتاب صاحب کی طرف آؤں گا۔ مہتاب صاحب، سٹاک مارکیٹ ہماری 180,000 کراس کر گئی انڈیکس، اور وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے حکومت تو کلیم کرتی ہے کہ بہت زیادہ ایکوٹی مارکیٹس جو ہیں وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں اور وہ ایک بڑا سٹرونگ سگنل ہے اکانومی کا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی ڈسکنیکٹ ہے ایک عام آدمی کے ساتھ؟ جی بالکل، میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہے جی، چونکہ بنیادی طور پہ دیکھیں لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم تو ہے، ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ کہاں پہ وہ جا کے جو ہے وہ انویسٹ کریں گے؟ میرے خیال میں تو اس ٹائم ان کے پاس اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن میں اسٹاک مارکیٹ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے اور